बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम और इसमें हमने सबक नंबर 3.1 पढ़ना है जिसका उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज हमने अपने तीसरे सबक का बाकायदा आगाज़ करना है, यानी इसको हमने पहले हिस्से में पढ़ना है और हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं, गलत फिक्रात को दुरुस्त कर सकें। आज आपने जो चीज़ सीखनी है वो रोज़मर्रा इस्तेमाल में बोले जाने वाले, लिखे जाने वाले और पढ़े जाने वाले गलत फिक्रात हैं। उनमें गलतियाँ मुख्तलिफ तरह से हो सकती हैं। इमला की गलतियाँ हो सकती हैं, तज़कीर व तानीस की गलतियाँ हो सकती हैं, वाहिद जमा की गलतियाँ हो सकती हैं और जुमले में उसके जो उसका बयान है, जो उसका अंदाज़े बयान है, उसकी गलती भी हो सकती है। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद कुफ्र की तरफ ना लौट जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो, और जिसने हम मुसलमानों पर हाथ उठाया वो हम में से नहीं, और मुसलमान को गाली देना फिस्क यानी गुनाह है और उसको कत्ल करना कुफ्र है। सही बुखारी से यह हदीस ली गई हैं कि इसमें मुख्तलिफ बातें कही गई और आप देखें कि तमाम जो बातें हैं वो ऐसी हैं कि जिसमें दूसरों को ईज़ा पहुंचाना, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना, दूसरों को के साथ ज़बान से या हाथ से उनको तकलीफ़ देना, उन सब चीज़ों से मना किया गया। यानी आप देखें कि सबसे पहले है कि कुफ्र की तरफ ना लौट जाना, यानी एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दें। आप ऐसा रास्ता आप इख्तियार कर लें, तालीमात से मुनहरिफ हो जाएं कि आप एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर दें, कत्लो गारत आम हो जाए। जिसने हम मुसलमानों पर हाथ उठाया वो हम में से नहीं, यानी मुसलमान कभी भी मुसलमान का दुश्मन नहीं हो सकता, उससे दुश्मनी या अदावत नहीं कर सकता, और इसी तरह से मुसलमान को गाली नहीं देनी चाहिए, ये कुफ्र है। तो आप कोशिश किया करें कि जो चीज़ें आप सीखते हैं जमात में उनको अपनी अमली ज़िंदगी में उन पर अमल भी करें। हम पहले करेंगे दोहराई। आपने दोहराई की झैल में मुझे बताना है कि इससे कबल आपको याद होगा हमने अपना दूसरा सबक जो एक नज़म थी, नात थी, उसमें एक अमली मंसूबा किया था। अमली मंसूबे में ये था कि कुरान पाक के वो नाम जिन नामों से कुरान पाक को के लिए इस्तेमाल किए गए, जो कुरान पाक में ही आए हैं, आपने उनको तलाश करना था। दोहराई आपने करनी है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद अपनी किताब को मुख्तलिफ नामों से पुकारा है। आपने इनमें से 5 नाम अपनी मौलिमा को अभी जमात में वीडियो को रोकते हुए बताने। जी, तो यकीनन आप लोगों ने ये अमली मंसूबा कर लिया होगा जिसमें हमने कुरान पाक के वो नाम तलाश करके लिखे कि जो कुरान पाक में मौजूद हैं। कबल अज़ पढ़ाई हम पहले कुछ जुमले पढ़ेंगे। जुमले कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला जुमला है आपके लिए, तुमने किसको खत भेजा है। तुमने किसको खत भेजा है। दूसरा जुमला है, दही इतनी खट्टी है कि खाने का मजा भी जाता रहा। तीसरा जुमला है, मेरे सर में पहले ही दर्द हो रही है, इस पर तुम मेरा सर खा रहे हो। अगला जुमला है, काले पीले होने की जरूरत नहीं, मेरी बात का जवाब दो। और नेक्स्ट है, हमको भी पता है कि ये सब कुछ तुम ही ने किया है, हमको भी पता है। प्यारे बच्चों, क्या आपको ये जुमले सुनकर या पढ़कर कुछ अजीब लगा? बिल्कुल सही। ये वो जुमले हैं कि जिनमें किसी में अगर इमला की गलती है तो किसी में तज़कीर व तानीस की गलती है, किसी में वाहिद जमा की गलती है, तो किसी में जुमले के जो एक मौजूनियत होती है, जिस तरह एक मुनासिब जुमला हम बनाते हैं, जो जुमले को बेहतरीन अंदाज में बनाने का एक तरीका होता है, वो गलती हैं। तो आज हमने यही चीज़ें सीखनी है। पहले हम कुछ गलतियाँ दुरुस्त करके पढ़ेंगे और उससे आप सीखेंगे कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ ऐसी हैं जो हम देखते हैं, हम उसको किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं। हमने आज जो चीज़ सीखनी है वो सिर्फ है हमारे पास इमला की गलतियाँ। आपने आज के सबक में, वैसे तो हमने मिसाल में मैंने आपको बहुत सी गलतियां दी, जिसमें मुहावरे की गलती थी, काले पीले शायद था उसमें लिखा हुआ, या नीले पीले हो रहे हो, ठीक है। इसी तरह आपने उसमें मुज़क्कर मुअन्नस की गलतियां भी पढ़ी, वाहिद जमा की भी, और रोज़मर्रा की गलतियां भी पढ़ी। लेकिन आज हम जो सीखेंगे वो सिर्फ इमला की गलतियां हैं। तुमने किसे खत भेजा, तुमने किसे खत भेजा है। जुमला आपके सामने है, आप इसमें से मुझे बताइए कि इसमें कौन सा लफ्ज़ गलत है और उसको हम किस तरह से दुरुस्त करेंगे। बिल्कुल सही, इसमें इमला की गलती है खत,
اور اس کو ہم درست کر کے لکھتے ہیں تم نے کسے خط بھیجا۔ جب آپ کے سامنے ایک جملہ املا کی غلطی سے اس طرح سے آئے گا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس لفظ کی درست املا، اس کی درست شکل، اس کے کون سے وہ حروف ہیں، درست حروف جن کو ملا کے وہ لفظ بنا ہے، تو آپ کو وہ پتا ہو تو آپ اس طرح کی غلطیاں یا اغلاط جو ہیں ان کو درست کر سکتے ہیں۔ اگلا جملہ آپ کے پاس میری اردو کی کتاب گم ہو گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ اس غلطی کی نشاندہی کیجئے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس جملے کی مناسبت سے یا اس جملے میں غلط ہے۔ جی صحیح، اس میں کتاب غلط لکھا گیا ہے۔ کتاب کا یہ املا نہیں ہوتا، کتاب اس طرح سے نہیں لکھی جاتی، بلکہ اصل میں ہم اس طرح سے لکھتے ہیں میری اردو کی کتاب، یعنی کاف تے الف اور بے کے ساتھ کتاب۔ تو یہ بھی آپ کے پاس ہے املا کی غلطی۔ اسی طرح سے ہے میرے سر میں پہلے ہی درد ہو رہا ہے، اس پر تم میرا سر کھا رہے ہو۔ میرے سر میں پہلے ہی درد ہو رہا ہے، اس پر تم میرا سر کھا رہے ہو۔ اس جملے میں کتنی غلطیاں ہیں اور کون کون سی غلطیاں ہیں؟ آپ نے صحیح کہا، سر اور سر۔ اس میں 2 اغلاط ہیں، میرے سر میں پہلے ہی درد ہو رہا ہے، اس پر تم میرا سر کھا رہے ہو۔ اگر ہم اسی جملے کو پڑھیں تو ہم عام بول چال میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، بلکہ شاید آپ نے بہت زیادہ اپنے ارد گرد یہ جملہ سنا ہوگا کہ لوگ ہمیشہ درد کو مؤنث معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمیشہ لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے میرے سر میں درد ہو رہی ہے۔ یہ جملہ بھی غلط ہے تذکیر و تانیث کے حوالے سے۔ درد ہمیشہ مذکر معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم اس جملے میں املا کی غلطیاں دیکھتے ہیں، سر ہمیشہ سین سے لکھا جاتا ہے اور یہاں پہ ایک دفعہ سے اور ایک دفعہ سواد سے لکھا گیا ہے۔ تو اس میں جو آپ کے پاس املا کی غلطی تھی وہ سے اور سواد سے تھی۔ بروں کی صحبت میں نہ بیٹھو، بروں کی صحبت میں نہ بیٹھو، غلطی ہے ہمارے پاس صحبت، بالکل درست کہا آپ نے، اور اس کو ہم درست املا کے ساتھ لکھیں گے بروں کی صحبت، یعنی سواد ہے بے اور تے کے ساتھ، صحبت میں نہ بیٹھو۔ اور اس کے بعد ہے حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے، اور آپ اس کی املا درست کر کے لکھیں گے حرکت میں برکت ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سے قبل پڑھے ہیں وہ حروف تہجی جن کی آواز ایک جیسی، ہم صوت ہوتے ہیں۔ اب جب ہم ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی لفظ لکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی املا غلط ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں اسوات کا یا اس لفظ کی اصل جو املا ہے وہ نہیں پتا ہوگی۔ آج ہم نے یہی چیز سیکھی کہ ہمارے وہ جملے جن کو آج ہم نے درست کرنا ہے ان میں املا کی غلطیاں پائی جاتی ہیں، اور آپ نے املا کی غلطیوں کو کس طرح سے درست کرنا ہے۔ آپ کی کتاب میں مزید جانیے میں زبان شناسی کی ذیل میں ہے کہ جب بھی کوئی جملہ لکھا جاتا ہے تو اس میں کئی طرح کی اغلاط کے امکانات ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ ہمارے پاس جملوں میں املا کی غلطیاں ہوتی ہیں، تذکیر و تانیث کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، واحد جمع کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور زائد الفاظ کی اغلاط پائی جاتی ہیں۔ جیسے ہم عام طور پر ایک جملہ بولتے ہیں کہ آب زمزم کا پانی، آب زمزم کا پانی۔ اب آب اور پانی ایک ہی چیز کے 2 نام ہے، تو یہ جملہ بھی ہمارا بولنے میں، لکھنے میں، پڑھنے اور سننے میں ہر لحاظ سے غلط ہے۔ اس طرح کی مثال ہوتی ہے زائد الفاظ کی اغلاط۔ ذیل میں ان اغلاط سے بچنے کے لیے جملے دیے گئے تاکہ اسی طرح کی غلطیاں ہمیں ذہن نشین ہو جائیں۔ یہ وہ چیزیں جو آپ کی کتاب میں دی گئی اور آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کریں گے ایک انفرادی سرگرمی۔ انفرادی سرگرمی اس طرح سے ہے کہ آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم تختہ تحریر پر، جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا، چند غلط جملے لکھیں گے اور آپ لوگوں سے وہ باری باری اس غلطی کی نشاندہی کروائیں گے۔ آج چونکہ ہم نے غلطیوں میں صرف املا کی غلطیاں سیکھی، تو اسی مناسبت سے آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم بھی آپ کو ابھی اس سرگرمی کو کروائیں گے۔ یقیناً آپ لوگوں نے یہ انفرادی سرگرمی سر انجام دے لی ہوگی۔ اب آپ لوگ کریں گے گروہ کی صورت میں ایک گروہی سرگرمی۔ آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم آپ کو مختلف گروہوں میں بانٹیں گے اور 5 ایسے جملے لکھوائیں گے۔ 5 ایسے جملے ہر گروہ کو دے دیے جائیں گے کہ جس میں املا کی غلطیاں ہوں گی۔ آپ نے اس طرح سے مل کر آپس میں پہلے وہ جو جملے آپ کو لکھوائیں گے ان میں سے اغلاط کی نشاندہی کرنی ہے، اور پھر اب آپ نے خود لکھنے ہیں وہ جملے کہ جن میں غلطیاں اور ان کا درست املا کیا ہوگا۔ تو ویڈیو کو روکیے اور پہلے گروہ کی صورت میں سرگرمی کو کیجیے۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے گروہی سرگرمی بھی کر لی ہوگی۔ اب آپ کریں گے مشق، اور مشق میں ہے سوال نمبر 6 آپ نے کرنا ہے جو آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ کتاب کا سوال نمبر 6، اس میں آپ نے املا کی غلطیوں کو درست کرنا ہے۔ مشق کا یہ سوال کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس ابھی مناسب وقت ہے تو اس کو جماعت میں ہی سر انجام دیں، اور اگر وقت نہیں ہے
تو اس کو پھر آپ گھر سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی ابھی مشق کر لیں گے، کیونکہ ایک ایک جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، آپ نے صرف کاپی میں اس کو درست املا کے ساتھ لکھنا ہے، تو کوشش کریں کہ مشق کا یہ سوال ابھی کیجیے۔ جی تو یقیناً آپ لوگوں نے مشق کا یہ سوال بھی کر لیا ہوگا۔ آپ کے پاس ہے ایک ورک شیٹ، ورک شیٹ میں آپ کا سوال نمبر 1 ہے، نیچے دیے گئے الفاظ میں املا کی غلطیاں ہیں، ان کو درست کر کے لکھیں۔ آپ کے پاس چند ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جو غلط املا کے ساتھ ہیں، ان کی وہ بناوٹ، ان کی وہ شکل نہیں، آپ نے ان الفاظ کو درست لکھنا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ جملے درست کر کے لکھیں۔ اس ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیتی ہیں، اس کو آپ نے کر کے لانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے گھر کے کام میں جو ایک اور چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جملے درست کر کے لکھیں۔ پہلا جملہ ہے کسی کو گالی مت دو، آج کا تازہ اخبار لاؤ، میں بالکل خیریت سے ہوں اور سبھی بچے نیک ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اس میں املا کی غلطیاں موجود ہیں، ہر جملے میں 1 یا 2 غلطیاں موجود ہیں۔ آپ نے گھر جا کر ان جملوں کو جو املا کی غلطیاں ہیں ان کو بھی درست کرنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کام، جس میں آپ نے جملوں میں املا کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو درست املا کے ساتھ لکھنا ہے، ان کو درست کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اپنے تیسرے سبق کے اگلے حصے میں ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔